لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على ما سيد الأصل في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لوعي الحمد والمقام المحمود مولانا وخول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم اعجاز عباس رضوی اپنے غضنفر عباس رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک اور درود پڑھ دے پر محمد. عزیزان محترم، عتمداران سید الشہداء علیہ السلام، محبان حیدر کرار علیہ السلام، جس آئے مبارکہ کو آپ کی خدمت میں سرنام کلام قرار دیا ہے، یہ آئے مبارکہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس آیت کے اندر خالق کل کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کو 2 چیزیں عطا کی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک نور الہی ہے اور دوسرا کتاب مبین ہے. یعنی 2 یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان سے انسان وابستہ رہے گا تو اپنی آخرت کو بھی کامیابی میں بدل سکتا ہے اور اپنی دنیا کو بھی کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے انسان کے لیے یہ 2 چیزوں سے ایک بہترین انتظام کیا ہے. لہٰذا اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے بھی انہی 2 چیزوں کی جانب ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی ترتی، یعنی ہم تمہارے درمیان 2 ایسی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی. یعنی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ نور الہی جسے ائمہ معصومین علیہ السلام ہم کہتے ہیں، اور کتاب مبین یعنی کلام الہی. ایک درود پڑھ دے پر محمد وعلیہ. لہٰذا عزیزان محترم، پروردگار عالم نے بہترین انتظام کیا ہے. یہ جو یہاں کے اوپر قد جاءکم من اللہ نور ہے، یہ نور ائمہ معصومین علیہ السلام کا نور ہے. لہذا پیغمبر اسلام سے لے کے آخری امام تک کے یہ تمام کے تمام انوار الہی کی تجلی ہیں کہ جو ہماری اس دنیا میں اس مقصد اور ہدف کے تحت آئے تاکہ ہمیں کامیابی کی راہ تک لے جائیں. لہذا ہر معصوم کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو ایک پورا مرکز ہے دین کا، کہ اس مرکز کے اندر اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، سیرت بھی ہے، اور پاک و پاکیزگی اور طہارت بھی ہے. لہٰذا یہ جتنے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، پروردگار عالم نے ان کے جو نام رکھے ہیں وہ اپنے مشتقات سے رکھے.
یعنی پروردگار عالم اگر محمود ہے تو یہ محمد ہیں، اگر پروردگار عالم اعلیٰ ہے تو یہ علی ہیں، اگر پروردگار عالم فاطر السماوات والارض ہے تو یہ فاطمہ ہے، اگر پروردگار عالم محسن ہے تو یہ حسن ہے، اگر پروردگار عالم قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین علیہ السلام ہے، اگر پروردگار عالم معبود ہے تو یہ زین العابدین ہے، اگر پروردگار عالم عالم الغیب والشہادہ ہے تو یہ امام محمد باقر ہے، اگر پروردگار عالم صادق الوعد ہے تو یہ جعفر صادق ہے، اگر پروردگار عالم کاظم الغیظ ہے تو یہ موسی کاظم ہے، اگر پروردگار عالم کو رضایت پسند ہے تو یہ علی رضا ہے، اگر پروردگار عالم تقوی کو محبوب رکھتا ہے تو یہ محمد تقی ہے، اگر پروردگار عالم عسکری کا محور ہے تو یہ حسن عسکری ہے، اور پروردگار عالم کیونکہ غائب ہے اسی لیے ان کو بھی غائب میں رکھا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، لہذا پروردگار عالم نے بہترین انتظام کیا ہے، وہ خود بھی غائب ہے تو ان کو بھی پردہ غیب میں رکھا ہے۔ لہذا یہ جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں یہ انوار الہی پروردگار عالم کے نام کی تجلی ہیں، تجلی ہیں عزیزان محترم۔ لہذا پروردگار عالم نے ان کا جو انتظام کیا ہے اس دنیا کے اندر بہترین انتظام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے بعد دیکھیں، جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا کے اندر ایک ایسے چراغ کا روشن، ایک ایسے چراغ کا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ جس چراغ کو امامت کی خوشبو کہا جاتا ہے، جس چراغ کو امامت کی خوشبو کہا جاتا ہے۔ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جانے سے پہلے غدیر میدان کے اندر جب پہنچے ہیں اور آپ نے ممبر کا انتظام کروایا اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلوایا، اور ممبر سے اوپر جانے کے بعد پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ جملہ پیغمبر اسلام فرماتے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم علی کو مولا مانو، بلکہ پیغمبر نے یہ کہا کہ جو ہمیں مولا مانتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اب میرے بعد علی کو مولا مانے، وہ میرے بعد علی کو مولا مانے۔ لہذا پروردگار عالم کے حکم سے پیغمبر اسلام نے یہ انتظام کیا کہ علی کو من کنت مولا فہذا علی مولا کا وہ مصداق عطا کیا کہ رہتی دنیا تک کے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمارے نزدیک ایک اتمام حجت کا انتظام کیا ہے، ایک اتمام حجت کا انتظام کیا۔ لہذا آج بھی پردہ غیب میں امام وقت ہماری پردہ غیب سے لہذا پروردگار عالم نے بہترین انتظام کیا۔ آج بھی ہمارا وقت کا امام پردہ غیب میں رہ کے ہماری مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچتی ہیں، اور خانہ کعبہ کے قریب آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اے پروردگار عالم، آج اس دنیا میں وہ آنے والا ہے جو کائنات کا مشکل کشا ہے، لہذا میری مشکل کو حل فرما دے۔ لہذا دیوار کعبہ شک ہوتی اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر 3 روز رہی۔ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائیں تو رسول پیغمبر اسلام تصویر اشتیاق بنتے ہوئے پیغمبر اسلام فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فاطمہ، علی کو ہماری آغوش میں دے دیجئے۔ فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، بچے نے ابھی تک کے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، تاریخ تو نہیں کہتی لیکن دل چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کے حکم اور اذن سے رسول بھی مسکرائے ہوں گے اور یہ کہا ہوگا کہ ارے یہ بچہ کب تک کے آنکھ کھولے گا جب تک کہ رسالت کی خوشبو نہ محسوس کر لے۔
جب تک کہ رسالت کی خوشبو نہ محسوس کر لے۔ لہذا پیغمبر اسلام کی آغوش میں جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں، رسالت نے امامت کے چہرے کی زیارت کی، امامت نے رسالت کے چہرے کی زیارت کی، اور علی نے آنکھوں کو کھولا، یا رسول اللہ توریت سناؤ، یا رسول اللہ زبور سناؤ، یا رسول اللہ انجیل سناؤ، یا رسول اللہ قرآن سناؤ۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ہے عزیزان محترم، کہ ابھی ان کتابوں کو بھی بارے میں علی جانتے ہیں جو کتابیں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اس کتاب کا بھی علم علی کے پاس ہے جو ابھی پوری طریقے سے نازل نہیں ہوئی ہے، جو کتاب ابھی پوری طریقے سے اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا بھی علم ہے علی کو۔ پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد علی کو لے کے گھر کے اندر آئی، اور آپ نے علی کو گہوارے میں رکھ دیا، اور ادھر سے اژدہا آیا، اور اژدہا جیسے ہی قریب بڑھا تو فاطمہ بنت اسد اس منظر کو دیکھ کے گھبرا گئی، لیکن علی کی وہ شجاعت تھی کہ علی نے اژدہے کو دو پارا کر دیا۔ یہ منظر فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے یہ نام رکھا کہ حیدر، نام رکھا حیدر۔ اسی چیز کو تاریخ آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ جب مرحب علی کے مقابلے میں آیا تو اس نے مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو علی بھی مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں ارے اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں عزیزان محترم، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ایک عظیم ذات ہے۔ مولا کائنات دو چیزوں کو ارشاد فرماتے ہیں، نہیں معلوم کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یا کہیں اور عرض کیا تھا، بہرحال اس کو تکرار کر دیتے ہیں تبرکاً، کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا والوں کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک چیز کا نام ہے حسب اور ایک چیز کا نام ہے نسب۔ یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ نسب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بہترین خاندان میں پیدا ہو جانا، بہترین خاندان میں پیدا ہو جانا، اسے علی فرماتے یہ انسان کا نسب ہے۔ لیکن حسب اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر کچھ ذاتی کمالات کا پیدا کر لینا، اسے کہتے ہیں حسب۔ پھر علی تاریخ میں آگے بڑھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت میں اور طاقت میں اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی بہترین اور بڑے خاندان میں پیدا ہو جائیں، لیکن ہمارے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر کچھ ایسے کمالات پیدا کر لے کہ جس کی تعریف دنیا اور خدا کرے۔ لہٰذا علی کی جو مولا کائنات یہ جملہ فرماتے ہیں، لہٰذا اب آپ دیکھیں تاریخ کے اندر کہ پوری کائنات کے اندر نسبی اعتبار سے اور حسبی اعتبار سے کوئی بلند و بالا نظر نہیں آتا، لیکن صرف ایک گھرانہ نظر آتا ہے کہ جس کے نسب کا کمال کہیں نظر نہیں آتا، جس کا حسب بے نظیر ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کا نسب یہ ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کا حسب یہ ہے کہ وہ ختیجہ کے شوہر ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے بعد اگر آپ علی کے مرکز پہ آ جائیں، علی کے دیار پہ آ جائیں، تو علی کا نسب یہ ہے کہ ابو طالب کے فرزند ہے، اور حسب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کا نسب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے، اور حسب کا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو جنت کی خاتون کا سردار بنایا ہے۔ اور حسن کا کمال یہ ہے کہ نسب کا کمال یہ ہے جناب حسن کے کہ آپ علی کے فرزند ہیں، اور حسب کا کمال یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت و طاقت ہے کہ آپ کو نجاست چھو نہیں سکتی ہے۔ اور امام حسین کا نسب کا کمال یہ ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسن کے بھائی ہیں، اور نسب کا کمال یہ ہے اور حسب کا کمال یہ ہے کہ نوکے نیزہ پہ جانے کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے عزیزان محترم کہ جس کا نسب عظیم بے کمال ہے، با کمال ہے، بے نظیر ہے، اور حسب بھی اسی لحاظ سے۔ لہذا آپ کو تاریخ کے اندر ایسا نسب و حسب نہیں ملے گا۔ پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں
مولا فرماتے ہیں کہ انسان نسبی لحاظ سے بہترین ہو یا نہ ہو، اگر ہماری محبت اس کے دل میں پائی جائے گی تو اسے ہم اپنے کلیجے سے لگا لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی نسبی لحاظ سے بہترین نہیں تھے، لیکن پیغمبر اسلام کی محبت آپ کے دل میں تھی، لہذا پیغمبر نے آپ کو اپنے کلیجے سے لگایا اور گلدستہ اذان کے اوپر آپ کو بلند کر دیا، آپ کو گلدستہ اذان کے اوپر بلند کر دیا۔ لہذا نسب اہل بیت نہیں دیکھتے ہیں، انسان کا حسب دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کمال کیا ہے۔ اگر تمہارے اندر کوئی کمال ہے تو تم ہمارے چاہنے والے ہو، اگر ہمارا کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہماری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگا تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ جو افراد ہیں ائمہ معصومین، یہ کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر بڑے سے بڑا مراجع کرام، بڑے سے بڑا آیت اللہ اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا کہ اگر میں آیت اللہ ہوں میرا بیٹا بھی آیت اللہ ہوگا، میرا پوتا بھی آیت اللہ ہوگا، میرا پرپوتا بھی آیت اللہ ہوگا۔ کوئی انجینئر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ہم انجینئر ہیں میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا، میرا پوتا بھی انجینئر ہوگا، میرا پرپوتا بھی انجینئر ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر پوری دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر ہم ڈاکٹر ہیں میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہوگا، میرا پوتا بھی ڈاکٹر ہوگا، میرا پرپوتا بھی ڈاکٹر ہوگا۔ لیکن پوری کائنات کے اندر صرف ایک ذات ایسی نظر آتی ہے جو منبر سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ارے میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو نہ ہماری رفتار میں کوئی فرق ہے، نہ ہماری گفتار میں کوئی فرق ہے، نہ ہمارے اخلاق میں کوئی فرق ہے، نہ ہماری سیرت میں کوئی فرق ہے۔ جو محمد کا کردار ہے وہی علی کا کردار ہے، جو علی کا کردار ہے وہی فاطمہ کا کردار ہے، جو فاطمہ کا کردار ہے وہی حسین کا کردار ہے، جو حسین کا کردار ہے وہ جعفر صادق کا کردار ہے، جو جعفر صادق کا کردار ہے وہی امام ہادی کا کردار ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، پروردگار عالم نے بہترین انتظام کیا، بہترین انتظام کیا۔ آپ اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، امام رضا کی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے ایک تش سے کچھ کھجوریں اٹھائیں اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ وہ باہر گیا اور اس نے جب اس کو گنا اور شمار کیا تو اتنی ہی کھجوریں تھیں جتنی کھجوریں پیغمبر اسلام نے اس کو خواب میں عطا کی تھی۔ وہ پیغمبر اور وہ امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ آپ نے اتنی کھجوریں کیوں دی؟ امام مسکراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے جد نے اس سے زیادہ تمہیں کھجوریں عطا کی ہوتی خواب میں تو میں بھی تمہیں اس سے زیادہ کھجوریں عطا کر دیتا۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کردار پیغمبر اسلام کا کردار ہے وہی کردار علی رضا ہے۔ یعنی ان کے نہ اخلاق میں کوئی فرق ہے، نہ ان کی سیرت میں کوئی فرق ہے، نہ ان کے علم میں کوئی فرق ہے۔ یہ بھی اسی گھرانے کے پڑھے ہوئے ہیں جس گھرانے کے رسول پڑھے ہوئے ہیں۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ جو انتظام کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہیں نور بھی عطا کیا اور ہم نے تمہیں کتاب مبین بھی عطا کیا۔ لہذا اس نور کی ایک کڑی کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات کی فضیلت کے لیے ملتا ہے کہ ابن عباس جو کہ مفسر قرآن تھے، ابن عباس کو خلیفہ اول کو قیصر روم نے ایک خط لکھا اور اس خط کے ساتھ ایک شیشی بھیجی اور کہا کہ اس شیشی کے اندر پوری کائنات کو جمع کر کے بھیج دو۔ جب خلیفہ اول کے پاس وہ شیشی اور وہ خط پہنچا تو اس نے یہ سوچا اور بہت پریشان ہوا کہ اس شیشی کے اندر کیسے پوری دنیا سما سکتی ہے۔ لہٰذا ابن عباس آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ اس کا راہ حل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے بے شک آپ بتائیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاؤ وہ سمندر کا پانی شیشی میں بھر لاؤ۔
وہ جب بھر کے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ابن عباس کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پوری کائنات کی ہر شے کو پانی کے ذریعے سے حیات عطا کی ہے، لہٰذا اس پانی کو بھیج دو۔ لہٰذا اس منظر اور اس چیز کو، اس گفتگو کو، کلام کو جب ابن عباس کے خلیفہ اول نے دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے ابن عباس یہ بتائیے آپ کو ایسا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے اس علم کو علی سے حاصل کیا ہے۔ تو ابن عباس سے خلیفہ اول یہ کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ تو ابن عباس مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میرے اور علی کے علم میں یہی فرق ہے جس طریقے سے پانی، سمندر کے پانی اور شیشی کے پانی میں فرق ہے، جس طریقے سے شیشی اور سمندر کے پانی میں فرق ہے اسی طریقے سے علی اور ابن عباس کے علم میں فرق ہے۔ یہ مولا کائنات کا عزیزان محترم علم ہے کہ پوری کائنات جو خلق کی ہے پروردگار عالم نے انہی کے صدقے میں پوری دنیا کو۔ روایت کے یہ جملے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب میرا نام عرش پہ لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا۔ پھر آپ فرماتے جب میرا نام وادی پہ لکھا گیا تو وادی سے نہر جاری ہو گئی۔ امام فرماتے جب میرا نام بادل پہ لکھا گیا تو بادل سے پانی برسنے لگا۔ جب میرا نام بجلی پہ لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی۔ جب میرا نام دن پہ لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا۔ جب میرا نام رات پہ لکھا گیا تو رات سکون میں تبدیل ہو گئی۔ یہ روایت کے جملے ہیں کہ جس کو مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم یہ پوری کائنات پروردگار عالم نے ان کے صدقے میں خلق کی ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے اگر ہمیں کوئی قرار اور سکون ملتا ہے تو لفظ علی سے اور نام علی سے ملتا ہے۔ مولا کائنات ایک عظیم ذات اور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس کا بھی ایک عظیم مقام ہوتا ہے۔ جناب میثم تمار کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا، پورا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ میثم تمار کو علی سے وہ محبت ہے کہ جس کو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ عزیزان محترم ایک ایسی محبت کہ علی جب بھی کوفے کے بازار میں نکلتے تھے تو ہر ایک انسان سے میثم کے بارے میں پوچھتے تھے، کیا تم نے میثم کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میثم تمار کو دیکھا؟ آپ سوچیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس مقام پہ ہیں، لیکن اپنے چاہنے والے کو کس طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہنے والا ایسا ہے کہ جس کا دل اور جس کا وجود علی کے چراغ اور علی کی روشنی سے روشن ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ میثم تمار کھجور بیچتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اسی لیے ان کا نام میثم تمار ہے۔ تمار عربی لفظ ہے، اس کے معنی کھجور کے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میثم تمار کہتے ہیں اے علی مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں، آپ میری جگہ کے اوپر بیٹھ جائیے اور یہ کھجوروں کو فروخت کیجئے، بیچیے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا اگر ہم سے کوئی یہ جملہ کہہ دے امام علی کس مقام کے اوپر ہے، علی ہیں، امامت کی پہلی خوشبو ہیں، لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ اے میثم تم کیا کہہ رہے ہو، میں علی ہوں اور میں یہاں کھجوروں کے بازار میں تمہارا کھجور بیچوں۔ اگر شاید ہم سے کوئی یہ جملہ کہہ دے تو ہم تو اس کے اوپر بالکل دوسرے انداز سے پیش آئیں گے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی اس جگہ کے اوپر بیٹھ گئے، اور ایک شخص آتا ہے، منافق ہوتا ہے، بہرحال کوفے کے اندر بہت سے منافق تھے، اس نے یہ سوچا آج علی کو بیوقوف بنایا جائے، کیونکہ علی پہلی دفعہ بازار کے اندر کھجور بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کے پاس ایک کھوٹا سکہ ہوتا ہے اور وہ لے کے آتا ہے اور علی سے کہتا ہے اے علی مجھے کچھ کھجوریں چاہیے، یہ میرے پاس 1 درہم ہے۔ علی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو کتنی کھجوریں لیتا تھا 1 درہم کی؟ وہ کہتا ہے فلاں اتنی لیتا تھا۔ علی کہتے ہیں اس سکے کو وہیں رکھ دے کپڑے کے نیچے اور جتنی کھجوریں لے جاتا تھا وہ تو لے جا۔ وہ لے کے چلا جاتا ہے، اور اس شخص کی جو اہلیہ اور جو بیوی ہوتی ہے وہ علی کی امامت اور علی کو اپنا جانشین مانتی ہے، یعنی اس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا جاتا ہے کہ آج میں اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ جس علی کو تو اتنا مانتی ہے اس کو میں نے آج بیوقوف بنا دیا، اس کو آج میں نے بیوقوف بنا دیا۔ جب وہ گھر کے اوپر پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ آج میں نے تمہارے امام کو بیوقوف بنا دیا۔ وہ کہتی کیسے تو نے بیوقوف بنایا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کھوٹا سکہ دے کے علی سے اچھی کھجوریں حاصل کر لی۔ وہ اس کی اہلیہ بھی بے ساختہ یہ کہتی ذرا کھجوروں کو کھا کے تو دیکھ۔ اب جیسے ہی اس نے کھجور کو منہ میں رکھا ایک مرتبہ جھٹکے سے تھوکتا اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو زہریلی کھجور ہے۔
یہ تو زہریلی کھجوریں، امام نے مجھے ٹھگ لیا، اور وہ دوبارہ امام کی خدمت میں کھجوریں لے کے آتا ہے اور امام سے یہ کہتا ہے مولا یہ تو کھجوریں جو آپ نے مجھے دی یہ تو زہریلی کھجوریں۔ امام کہتے جیسا تو نے سکہ دیا تھا ویسے ہی کھجوریں میں نے تجھے دی ہے، یعنی کھوٹے سکے کے بدلے کھوٹی چیزیں ہی عطا کی جاتی ہیں، یہ امید نہ کرنا کہ کھوٹے کے بدلے بہترین لے کے جاؤ گے۔ وہ بالکل حیران ہو جاتا ہے، اتنے میں میثم بھی پہنچ جاتے ہیں، اور میثم کہتے ہیں کہ وہ کھجوریں جب وہ لے کے آتا ہے تو میثم بھی اس کھجوروں کو کنارے رکھنے لگتے ہیں کہ کہتے ہیں علی یہ کھجوریں تو زہریلی اور کھٹی ہیں لہذا اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے، کنارے لگتے ہیں۔ علی یہ کہتے ہیں مسکراتے ہوئے اے میثم جب تک کہ اس کے ہاتھ میں تھی تب تک کہ یہ کھٹی تھی، اب یہ تیرے ہاتھ میں پہنچ گئی ہیں یہ بھی ویسا ہی ہے جیسی تمام کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، جیسی تمام کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم یہ ایمان ہے، یہ ایمان ابو طالب ہے۔ اگر انسان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو سمجھ جائے تو انسان واقعاً وہ معیار اور وہ مقام حاصل کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہماری زندگی کا صرف اتنا ہی مقصد نہیں ہے مال و دولت، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، گھر بار، گاڑیاں، نہیں عزیز، پروردگار نے اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر انتظام کیا۔ حقیقت یہ کہ جس دن ہم اپنی زندگی کے ہدف اور مقصد کو سمجھ جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ زندگی کے ہدف اور مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اور آل رسول کی سوانح حیات اور ان کی بایوگرافی کو پڑھنا ہوگا۔ بغیر اس کی تعلیم کے ہم اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکتے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد والے۔ ایک حکم ہم سے کیا گیا تھا پہلے روز، لہٰذا بہرحال ہر روز سوچتے تھے کہ اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، لیکن بات نکل جاتی تھی ذہن سے، چونکہ ابھی 5-7 منٹ جو بھی ہے ابھی آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کر دیتے ہیں۔ بہرحال ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ تقلید کے اوپر مولانا کچھ ممبر سے آپ بیان کر دیجیے گا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے تقلید کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ابھی ذہن میں آ گیا تو ہم نے سوچا اس بات کو مکمل کر دیں کہ آج تقلید بہت ضروری ہے، تقلید بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا امام پردے میں موجود ہے، بے شک اس سے انکار نہیں ہے عزیزان محترم، امام پردے میں موجود ضرور ہے، لیکن روایت کے جملے العلماء وراثت الانبیاء، یعنی جو علماء ہیں ان کو پروردگار عالم نے وارث بنایا ہے انبیاء کا، نبیوں کے یہ وارث ہیں۔ لہذا پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے چلے جا رہے تھے تو پروردگار عالم کے حکم سے علی کو آپ نے جانشین کیوں بنایا؟ یہ ایک سوال ہے، آپ نے جانشین کیوں بنایا؟ نبوت ختم ہو رہی تھی، آپ وہیں کے اوپر رک جاتے، علی کو آپ نے جانشین کیوں بنایا؟ علی جانے لگے تو حسن کو بنایا، حسن جانے لگے تو حسین کو بنایا، حسین جانے لگے تو زین العابدین کو بنایا، یعنی یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا امام مہدی تک کے۔ جب امام مہدی تک یہ سلسلہ چلتا ہوا چلا آیا تو امام کے بھی 4 خاص نائب تھے، امام نے ان کے ذریعے سے دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ جب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو آج جو مراجع کرام ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آیت اللہ سستانی کی تقلید کیجئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آیت اللہ خامنائی کی تقلید کیجئے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ فیضی، نہیں، آپ کو جس کو اختیار ہے آپ اس کی تقلید کیجئے، لیکن ضرور کیجئے عزیزان محترم۔ کیوں؟ کیونکہ امام یہ کہہ رہے کہ جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر جاتا ہے اس دنیا سے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لہذا امام کی معرفت اسی وقت حاصل ہوگی جب ان علماء کے ساتھ ہم اپنے رشتے کو قائم کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز روزہ ہے، نہیں عزیزان محترم، نماز روزے سے بھی زیادہ بڑھ کے کچھ ایسے پیغامات ہیں دین کے جن کے لیے ہمیں ضرورت ہے علماء کی۔ لہذا تقلید ایک اہم رکن کا نام ہے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم تقلید ضروری ہے، آج ہماری زندگی کے اندر تقلید کرنی چاہیے ہر انسان کو۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو تقلید کی اہمیت بتائیں، تقلید کی فضیلت بتائیں، اور جو مراجع کرام ہیں ان کی زندگی کو بتائیں،
آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ خامنائی ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، اسی طریقے سے عراق کے اندر آیت اللہ فیضی ہیں۔ بہت سے ایسے مراجع کرام ہیں جن کو خدا کی جانب سے یہ سند حاصل ہے کہ تمہاری تقلید کی جائے، کیونکہ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ تم لوگوں تک کے وہ پیغام کو پہنچا سکتے ہو جس پیغام کے لیے ہم نے انبیاء اور رسول اور ائمہ کو اس دنیا میں بھیجا۔ آیت اللہ سیستانی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ محمود مرشی، یہ سب ایک عظیم شخصیت کا نام ہے عزیزان محترم، تاکہ ہم ان کی تقلید کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ تقلید کا انکار انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک درود پڑھتے پر محمد علیہ۔ تو عزیزان محترم، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ تمام کے تمام انوار الہی کی تجلی ہیں۔ پروردگار عالم نے ان کے جو نام رکھے ہیں وہ اپنے مشتقات سے رکھے ہوئے ہیں، یعنی جو خدا ہے وہی اہل بیت ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور انہوں نے بھی اس دنیا کے اندر وہ زندگی گزاری ہے کہ ایسی زندگی گزاری ہے کہ جس زندگی کے اندر انسان کی زندگی کے تمام سوالات کے جواب موجود ہیں، تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ ضرورت ہے بیداری کی، ضرورت ہے سمجھنے کی، ضرورت ہے زانو ادب طے کرنے کی، زانو ادب طے کرنے کی۔ لہذا یہ در وہ در ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے وہ مقام اور وہ اہمیت اور وہ فضیلت عطا کی ہے کہ جو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل اور ایک رول ماڈل ہے۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد علیہ۔ مولا کائنات کے عزیزان محترم بہت سے ایسے فضائل ملتے ہیں، بہت سے فضائل ایسے ملتے ہیں۔ روایت کے جملے کہ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی دریا سمندر ہیں وہ سب سیاہی میں تبدیل ہو جائیں، اور پوری دنیا کے اندر تمام چیزیں اوراق اور ورق اور پیج میں تبدیل ہو جائیں، اور جتنے بھی جن و انس فرشتے ملائکہ ہیں یہ سب علی کی فضیلت کو اگر لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ مولا کائنات کی فضیلت بہت عظیم ہے۔ اور 300 سے زیادہ آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو صرف علی کی شان اور مقام کو بیان کرتی ہیں، صرف علی کی شان اور مقام کو بیان کرتی ہیں۔ پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں، اے علی مجھے یہ خوف ہے کہ جو مقام تمہارا ہے اگر وہ مقام ہم دنیا میں بیان کر دیں تو جس طریقے سے جناب عیسیٰ کو لوگ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اسی طریقے سے تمہیں سمجھنے لگیں گے، لہذا اس خوف سے ہم تمہارے مقام اور فضیلت کو نہیں بیان کرتے۔ تو عزیزان محترم، یہ گھرانہ ایک عظیم گھرانہ ہے کہ جس کے اندر فضیلتوں کا ایک مرکز اور فضیلتوں کا ایک انبار موجود ہے۔ اور صرف فضیلتیں ایسی نہیں ہیں کہ صرف ہم واہ واہ کر دیں عزیزان محترم، خیبر خندق نہیں ہے، بلکہ انسان کی سیرت کو سنوارنے کا ہر ایک حربہ موجود ہے، ہر ایک ذریعہ موجود ہے۔ کردار کیسا ہونا چاہیے، سیرت کیسی ہونی چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، زبان کیسی ہونی چاہیے، رفتار کیسی ہونی چاہیے، چھوٹوں سے کیسے بات کی جائے، بڑوں کا ادب کیسے کیا جائے، پڑوسی کا خیال کیسے رکھا جائے، ماں باپ کی اطاعت کیسے کی جائے، خدا کی عبادت کیسے کی جائے، استاد کی اہمیت کیا ہے، پڑوسی کا خیال کیا رکھا جائے، بہن کے حقوق کیا ہیں، والدین کے ساتھ کیسے پیش آئے، یہ تمام چیزیں عزیزان محترم آپ کو یہ انوار الہی کی تجلی کے اندر موجود ملیں گے۔ ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک آخری بات اور اس کے بعد زحمت تمام اور مصائب کے چند جملے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زہرا جب بھی عبادت کرتی تھیں اور عبادت کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاتی تھیں تو اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کرتی تھیں، الجار ثم الدار۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے یہ پوچھا، اے والدہ گرامی یہ بتائیے کہ آپ یہ دعا کیوں کرتی ہیں؟ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسن جانتے نہیں تھے، امام حسن کو اس کا علم تھا، دنیا والوں کو تعلیم دینا تھا، دنیا والوں کو تعلیم دینا تھا۔ الجار ثم الدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے پڑوسی کے لیے دعا کرو پھر اپنے حق میں دعا کرو۔ یہ فاطمہ جناب زہرا یہ ہمیں تعلیم دے رہی ہیں۔ آج ہماری بھی دعاؤں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، پڑوسی الجار ثم الدار، یعنی پہلے پڑوسی کا خیال رکھو اس کے بعد اپنے لیے سوچو۔
ہمیں نہیں معلوم ہمارا پڑوسی کیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم بہترین گھر کے اندر مرغ مسلم کھا رہے ہیں، بہترین چکن کی بریانی کھا رہے ہیں، اور ہمارا پڑوسی پریشان حالی میں زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی کے سر پہ چھت نہیں ہے اور ہمارا مکان بہترین 4 فلور کا اور 3 فلور کا بہترین فلیٹ ہے۔ ہم نہیں سوچتے عزیزان محترم، لیکن فاطمہ اس چیز کو تعلیم دے رہی ہیں، الجاد ثم الدار۔ ایسا نہ ہو کہ تم بہترین زندگی گزارو اور تمہارا پڑوسی فقیرانہ زندگی گزارے، اس کا خیال رکھو۔ آج ہمارے معاشرے میں جن کو پروردگار عالم نے عزت و شرافت و مال و دولت عطا کی ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ روایت کے یہ جملے ہیں کہ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں غریب، فقیر، مسکین، یتیم کا حق ہے۔ اگر تم نے ادا نہیں کیا تو تم نے مال حرام کھایا ہے، تم نے مال حرام کھایا ہے۔ آج ہم اس چیز کو نہیں سوچتے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم اس کی مدد کر دیں گے، اگر ہم نے اس کا گھر بنوا دیا تو یہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کر دی تو یہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو پروردگار عالم اس 1 درہم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں 1000 درہم عطا کرتا ہے، ہمیں 1000 درہم عطا کرتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد علیہ۔ تو عزیزان محترم، ہماری زندگی ایک اہم زندگی ہے۔ پہلی مجلس سے اس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، بہرحال بزرگ بہتر جانتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کے لیے صرف ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہدف و مقصد کو پہچاننا ہوگا۔ کل صبح کہہ رہے ہیں، کل رات میں بھائی مجھے اوپر لے کے گئے تھے، وہاں کے اوپر عبدالکلام کا ایک تھاٹ لکھا تھا، 5 چیزیں اس میں لکھی تھیں۔ بہرحال وہ 5 چیزیں تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن وہ بہترین پیغام تھا عزیزان محترم۔ آپ یہیں پہ جائیے گا، دیکھیے گا کہ جس میں سے 2-4 چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کبھی نا امید نہ ہوئیے کہ خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور کسی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ یہ کر نہیں سکتے، کسی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ سوچیے، آپ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں یہ اے پی جے عبدالکلام کون ہے؟ 15ویں معصوم ہیں؟ نہیں ہیں۔ پیغمبر کے بعد آنے والے رسول ہیں؟ نہیں ہیں۔ کوئی ان کو معصوم کا ٹیگ حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی آیت اللہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ لیکن ایک غیر مذہب کا آدمی ایسے جملے کہہ رہا ہے۔ وہ 5 چیز میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، لیکن بہت بہترین باتیں ہیں۔ وہ میں نے اپنے موبائل میں فٹ کیا تھا، لیکن بہرحال مناسب نہیں کہ یہاں پہ ہم موبائل نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اچھا پیغام ہے عزیزان محترم، بہترین پیغام ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ اے پی جے عبدالکلام نے بہترین تعلیم حاصل کی اس دنیا کے اندر، لوگوں کے لیے خدمت کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہیں کہ حسین نے یہ کیا، نہیں، ہر وہ انسان ہمارے لیے محترم ہے جو دین اور اسلام کا پیغام ہم کو پہنچائے۔ ضروری نہیں اس کے لیے معصومی صرف ہو۔ آپ دیکھیں گاندھی جی، مہاتما گاندھی جب انقلاب لائے ہیں یہاں کے اوپر ہندوستان کے اندر، تو انہوں نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ اگر امام حسین جیسے میرے ساتھ 72 ہوتے تو یہ انقلاب 1947 میں نہیں، اس سے پہلے آ چکا ہوتا۔ ہم یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر مذہب کا ہے؟ ہم یہ دیکھیں کہ وہ پیغام کیا دے رہا ہے۔ یعنی مہاتما گاندھی نے جو پیغام حاصل کیا ہے وہ حسین سے حاصل کیا۔ اور آپ شاید یقین نہ مانیں کہ ایران کے اندر معصومہ قم کے حرم کے سامنے جناب موسیٰ ابن جعفر کے نام سے ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کے اندر گاندھی جی کا فوٹو لگا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ جا کے دیکھیے گا کہ وہاں کے اوپر موسیٰ ابن جعفر کے نام سے جو مارکیٹ ہے، شیخین کے بالکل سامنے، اسی مارکیٹ کے 3رے فلور کے اوپر گاندھی جی کا فوٹو لگا ہے، اور کافی عرصے سے لگا ہے۔ ہم خود 10 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگ بتاتے ہیں اس سے پہلے سے لگا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کیوں فوٹو لگا ہوا ہے؟ ایک ایسا ملک کہ جو شیعوں کا مرکز ہے، وہاں کے اوپر غیر مذہب کے انسان کی فوٹو کیوں لگی ہوئی ہے؟ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ اس نے ایک درس حاصل کیا ہے رسول اور آل رسول سے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ہم یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ غیر مذہب کا ہے، کبھی یہ نہ سوچیں۔ ہر ایک انسان ہماری نگاہ میں محترم ہے، جو ہمیں درس دے اسلام کی، جو ہمیں
آگے بڑھائے دین اور اسلام کے لیے، وہ ہمارے لیے محترم ہے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و علی محمد۔ بس جانے محترم، آپ دیکھیں یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اسی اسلام اور اسی دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ کبھی یہ نہیں تھا نگاہ میں کہ امام حسین نے جو شہادتیں پیش کی ہیں، چاہے اپنے بھائی کی شہادت ہو یا اپنے بیٹے کی شہادت ہو، کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہم اپنا 6 ماہ کا اصغر کیوں قربان کریں، ہم اپنی بہنوں کے سروں سے ردائیں کیوں اترتی ہوئی دیکھیں۔ کچھ بھی نہیں عزیزان محترم، صرف اور صرف اگر امام حسین کی نگاہ میں کوئی چیز تھی تو وہ دین تھا اور اسلام تھا اور خدا تھا، سب کچھ اسی راہ میں قربان کر دیا۔ تو آج ہماری بھی ذمہ داری ہے عزیزان محترم، اس دین کو کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ روایت کے جملے بنی الاسلام الصوم والصلاۃ والزکوٰۃ والحج والولایہ، یعنی دین کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکی ہوئی ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ اور ان 5 چیزوں میں سے سب سے اہم چیز کا نام ولایت ہے، ولایت ہے۔ روایت کے جملے کہ اگر تمہارے اندر ولایت نہیں ہے تو چاہے تم جتنی نمازیں پڑھ لو قبول نہیں ہے، جتنے حج کر لو قبول نہیں ہے، جتنے روزے رکھ لو قبول نہیں ہے، جتنی بھی زکوٰۃ ادا کر دو، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ لہٰذا آج ہماری ذمہ داری ہے عزیزان محترم، ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین اور اسلام کو کمزور نہ ہونے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام مدینے واپس آئے ہیں تو ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور کہتا ہے، مولا ہمارے گھر کے اوپر ہماری بچی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے جب سے ہمارے بابا شہید ہوئے ہیں، اگر تم ہمارے بابا کے لیے کوئی مجلس کا انتظام کرو گے تو میں ضرور آؤں گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس شخص نے امام حسین کی مظلومیت کے اوپر ایک مجلس کا اہتمام کیا۔ ارے جیسے ہی مجلس کا انتظام کیا گیا، امام سجاد اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ارے ذاکر ممبر پہ جاتا ہے، اب جب ذاکر نے مصائب شروع کیا، ارے دردناک مصائب شروع کیا، ارے جناب علی اکبر کے مصائب شروع کرتا ہے۔ ارے یہ وہ اکبر ہے کہ جس کی شہادت سے پہلے حسین کے بال سیاہ تھے، حسین کی داڑھی سیاہ تھی، حسین کی بھویں سیاہ تھی۔ ارے اکبر جب اس دنیا سے گیا ہے تو حسین کے بال سفید ہو گئے، ارے حسین کی داڑھی سفید ہو گئے، حسین کی بھویں سفید ہو گئے۔ ارے جب مجلس ختم ہوتی ہے تو آنے والے نے یہ دیکھا کہ امام سجاد نظر نہیں آتے۔ ارے وہ تڑپتا ہے، ارے میرا مولا کہاں گیا، ارے امام سجاد کہاں ہے۔ ارے ایک مرتبہ باہر آ کے دیکھتا ہے، ارے سجاد اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے، ارے جہاں کے اوپر عزاداروں نے اپنی نالینیں اتاری ہیں، اپنی جوتیاں اتاری ہیں۔ تڑپ کے کہتا ہے، ارے مولا، ارے مولا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سجاد فرماتے ہیں، ارے جب ذاکر نے ہمارے جد کے مصائب شروع کیے تو ہماری جدہ، ہماری دادی جنت سے تشریف لائی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ اس جگہ کے اوپر تشریف لائی ہیں۔ ارے یہ وہ سیدہ ہے کہ جس نے صرف 18 سال اس دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ ارے یہ وہ زندگی ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے گئے تو ایک مرتبہ حسنین کو فاطمہ بیت الحزن کے اوپر لے جاتی ہیں اور گریہ زاری کرتی ہیں، نہیں معلوم کیا پڑھتی ہیں، لیکن دل یہ کہتا ہے ارے اپنا لکھا ہوا نوحہ ضرور سیدہ پڑھتی ہوں گی۔ صبت الایام، صبت الایام سیدنا لیا، اے پیغمبر، اے بابا، آپ کے جانے کے بعد ہمارے اوپر ظلم ڈھائے گئے۔ عزیزان محترم، یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ جس نے 70 برس اس دنیا میں نہیں گزارا، 75 برس
برس اس دنیا میں نہیں گزارا، 80 برس اس دنیا میں نہیں گزارا، صرف 18 برس کی ہیں، لیکن عصا لے کے چلتی ہے۔ ارے بال سے سفید ہو گئے ہیں، ارے بھویں سفید ہو گئی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ چند جملے مصائب کے اور اس کے بعد زحمت کو تمام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ امام سجاد وہ ہے کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے اپنے بابا کو جب غسل خانے میں غسل دینا شروع کیا ہے تو ایک مرتبہ تڑپ جاتے ہیں۔ ارے لوگوں نے پوچھا، ارے مولا آپ کیوں تڑپتے ہیں؟ امام باقر فرماتے ہیں، ارے جب میں نے بابا کو غسل دینے کے لیے کرتا اتارا تو بابا کے گلے میں توق خاردار کا آج بھی 35 سال کے بعد وہ نشان موجود تھا کہ جب بابا کے گلے میں توق خاردار پہنائی گئی تھی۔ ہاں عزیزان محترم، تاریخ میں صرف 3 مرتبہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کے اوپر لوگوں نے چیخ مار کے رونا شروع کیا ہے۔ ایک وہ منظر ہے کہ جب علی نے فاطمہ کو غسل دیا، ارے تو تڑپ جاتے ہیں۔ ارے زینب دامن پکڑتی ہے، اے بابا آپ ایسے کیوں تڑپے؟ ارے علی فرماتے ہیں، اے زینب جب میں نے فاطمہ کو غسل کے لیے کمر پہ پانی ڈالا تو کیا دیکھا؟ ارے 95 روز پہلے جو تازیانہ فاطمہ کو لگا تھا ابھی بھی وہ نشان فاطمہ کی کمر پر موجود ہے۔ عزیزان محترم روئیے، یہ غم وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں رونے کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسرا وہ منظر تھا کہ جب امام سجاد کو امام باقر نے غسل دیا ہے تو ایک مرتبہ چیخ مار کے تڑپتے ہیں، اور ایک تیسرا وقت اور آپ سن لیں اس کے بعد زحمت تمام۔ ارے جب شام کے زندہ میں سکینہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، ارے سجاد نے غسالہ کو بلایا۔ ارے جب غسالہ نے سکینہ کو ارے غسل دینے کے لیے آگے بڑھی، ایک مرتبہ چیخ مارتی ہوئی غسل خانے سے باہر آتی ہے، ارے سجاد ارے یہ سکینہ کے اوپر کیا ظلم کیا گیا؟ ارے سکینہ کا کرتا سکینہ کے خون سے جسم سے پیوست ہو گیا ہے، اب اتنی قوت نہیں کہ اس کرتے کو جسم سکینہ سے اتارا جا سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا کرنے کی توفیق ہے نا۔ پروردگارہ جو وبا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو حضرات زیارات کے مشتاق انہیں زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جس مقصد اور ہدف کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس مقصد اور ہدف میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کی ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا شمار ان کے ناصر و مددگار میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم اعجاز عباس رضوی ابن غضنفر عباس رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔